ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، ہم اپنے سلسلے میں کسی نہ کسی بڑی ہستی، کسی بزرگ شخصیت، کسی عالم دین، مفتی اسلام کے متعلق سنتے ہیں اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے سلسلے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں آپ رحمہم اللہ کی سیرت کے کچھ چند تابندہ نقوش، چمکتے ہوئے پہلو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ الکریم ایک بہت ہی بابرکت، بڑی پیاری اور روحانی علمی شخصیت کے متعلق سننے کی کوشش کریں گے، تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور سلسلہ مکمل دیکھیے گا۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین اکرام، جھومنے والی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس درود پاک پیش کیا جائے، آپ کے اوپر پیش کر دیا جائے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین اکرام، بدایوں شریف کو جن ہستیوں کے مقام پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے نا، ان میں ایک ایسی ذات ہے جو مشہور مفسر قرآن، حکیم الامت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مفتی احمد یار خان نعیمی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت صبح صادق کی پر نور اور بابرکت ساعتوں میں شوال المکرم 1314 سن ہجری کو محلہ کھیڑا بستی اجیانی میں ہوئی۔ یہ اجیانی بریلی شریف کے قریب پڑتا ہے، ضلع بدایوں میں پڑتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کا سلسلہ کیسا تھا؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے طالب علمی کے 5 دور ہیں۔ جی ہاں، ان کو ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 دور ہیں۔ پہلا دور آبائی بستی اجیانی، ضلع بدایوں، UP ہند میں والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں شروع کیا اور 11 برس کی عمر میں یہ دور ختم ہو گیا۔ اس میں قرآن پاک کی تعلیم سے لے کر فارسی کی نصابی تعلیم اور درس نظامی کی کچھ ابتدائی کتابیں شامل ہیں۔ یعنی آپ نے یوں کہہ لیں کہ ابتدائی درس نظامی کی کچھ کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔ دوسرا تعلیمی دور بدایوں شہر میں گزرا، جہاں آپ نے تقریباً 1325 سن ہجری بمطابق 1905 عیسوی میں مدرسہ شمس العلوم میں داخلہ لیا اور حضرت علامہ قدیر بخش بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں 3 سال مسلسل 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ تیسرا تعلیمی سال جو ہے وہ تیسرا آپ کا تعلیمی دور جو ہے یہ مینڈو ضلع علی گڑھ میں، اب تو یہ ضلع ہاتھرس میں پڑتا ہے، اس زمانے میں ضلع علی گڑھ میں پڑتا تھا، تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ شروع کیا اور یہاں پر تقریباً 3 سال تعلیم حاصل کی۔ اچھا، اس کے بعد بڑا سہانا دور شروع ہوتا ہے، وہ چوتھے تعلیمی دور ہے۔ یعنی آپ کا جو چوتھا تعلیمی دور ہے یہ کب شروع ہوا؟ 1332 سن ہجری میں شروع ہوا، جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا۔ تقدیر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر لے آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا زاد بھائی مراد آباد میں ملازمت کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے۔ 1332 ہجری میں کسی کام سے گھر آنا ہوا، جب واپس جانے لگے تو پرزور، یعنی ایک طریقے سے یہ کہہ لیں زوردار اصرار کیا آپ نے۔ کیا کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ چلیں، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پرزور انداز میں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو جامعہ نعیمیہ میں حاضر کروں گا، وہاں آپ کا داخلہ کراؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جامعہ نعیمیہ میں آپ لے کر چلے گئے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یعنی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفقت کرتے ہوئے دریافت فرمایا، آپ کون سے اسباق پڑھتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسباق بتائے تو صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر دریافت کیا، کیا آپ ان اسباق کا امتحان دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو پڑھا ہے یہ مضبوط طریقے سے پڑھا ہے، اگر امتحان لوں تو دے دیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایک کر کے سوال فرماتے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تسلی بخش جواب دیتے گئے، جنہیں سن کر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے، اور آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند سوالات قائم کیے۔ یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الافاضل سے چند سوالات پوچھے تو صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوابات اس انداز میں بیان فرمائے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اش اش کر اٹھے، گویا کہ عقل حیران رہ گئی اور سمجھ گئے کہ میرے سامنے اس وقت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ علم و حکمت کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے کہ جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، علم کے ساتھ حلاوت علم، یعنی علم کی مٹھاس بھی ہو تو استقامت عطا ہو جاتی ہے اور انشراح صدر کی دولت ملتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حلاوت علم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، حلاوت علم تو کونین کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت قائم رکھنے ہی سے مل سکتی ہے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی ایک ملاقات نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا رخ موڑ دیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لے کر خلیفہ اعلیٰ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے شفیق اور مہربان استاذ کے زیر سایہ علم و عمل کی دولت سے فیضیاب ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 19 برس کی عمر میں 1334 ہجری بمطابق 1914 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی، یعنی آپ گویا کہ 19 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر کے عالم دین بن گئے۔ اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پیارے ناظرین اکرام، میں آپ سے بھی عرض کروں گا اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اگر خود عالم دین نہیں ہے خود عالم دین بننے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا نا وہ علم کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا، علم کی مٹھاس نہیں سمجھ سکتا۔ علم حاصل کرنے کی طرف بڑھیں تو یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گے یہ اپنی طرف کھینچ لے گا آپ کو، اس میں لذت ہی کچھ ایسی ہے، اور ہر مسلمان پر کچھ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور یوں علم دین کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ حاصل کریں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین کا کیسا شوق تھا، میں آپ کو عرض کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دور طالب علمی میں رات مطالعہ کے لیے جو تیل دیا جاتا تھا نا، یعنی ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جتنی آسانی کے ساتھ لائٹ میسر ہے، ٹیوب لائٹس ہیں ہمارے پاس، بلب ہے ہمارے پاس، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ پڑھنے کے لیے مٹی کا تیل دیا جاتا تھا اور اس تیل میں بتی لگا کر جو ہے وہ آگ لگائی جاتی، دیا جلایا جاتا اور اس سے پڑھائی کی جاتی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی پڑھنے کے لیے تیل دیا جاتا، تقریباً آدھی رات تک وہ تیل چلا کرتا، چراغ تو بجھ جاتا
آدھی رات کے بعد چراغ بجھ جاتا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم کا دیا جلتا رہتا۔ چنانچہ جب مدرسے کا چراغ گل ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکل آتے اور گلی میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے میں مصروف ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے شوق علم کا ہمیں صدقہ عطا کر دے، اللہ ان کے مطالعہ کرنے کا صدقہ عطا کر دے۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، دل مچل جائے گا۔ آپ کے استاذ محترم مفتی عزیز احمد ضیائی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں جو سبق ملتا تھا نا، اس سبق کا بڑا زبردست مطالعہ کرتے، تکرار کیا کرتے، رات گئے تک پڑھتے اور آنے والے دن کے سبق کی پہلے سے تیاری کر کے آیا کرتے۔ صبح درجے میں استاد صاحب کے روبرو یعنی سامنے بیٹھ کر اسباق کی تقریر سنتے، پھر دیگر طلباء اور ساتھیوں کے ساتھ سبق کی دہرائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، جس میں استاذ محترم کی سبق سے متعلق پوری تقریر دہرایا کرتے تھے۔ پھر استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ سوالات اور سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات اپنی جانب سے نئے نئے سوالات پھر ان کے جوابات خود ہی پیش کر دیا کرتے۔ اگر کہیں الجھن کا شکار ہوتے تو استاذ محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دور کر لیا کرتے۔ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات بارگاہ استاذ میں رہ جائے، اور جب کبھی ایسا ہو بھی جایا کرتا تھا تو دیگر طلباء کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کرتے اور کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرتے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلطی کو اعتراف کرنے کا جو انداز ہے نا، یہ 100 کروڑ مرحبا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر لیتا تھا نا میں، اس وقت تک میرے دل و دماغ میں ایک ہی جانی کیفیت برپا رہتی تھی، گویا کہ سکون نہیں ملتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا اعتراف کر لوں میں۔ جب تک اعتراف نہیں کرتا تھا تو دل بے چین رہتا، بے قرار رہتا۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہم غور تو کریں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں۔ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ غلطی کا اعتراف کریں، لوگوں سے معافیہ مانگیں۔ ایسا کاش ایسا جذبہ ہمارے اندر ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا تو غلطی کا برملا اظہار کر دیں، چھپائیں نہیں، اپنی غلطیوں کے وکیل نہ بنیں۔ میرے پیارے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ طالب علمی میں ایک رات کیا ہوا، ایک رات طلبہ اکرام نے خوب شور مچایا، کافی دیر رات تک جو ہے وہ شور مچاتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مفتی صاحب اپنے اسباق کا مطالعہ نہ کر سکے۔ صبح درجے میں استاذ محترم قدیر بخش بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نحو میر کا سبق پڑھنے بیٹھے تو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے باوجود بھی سبق سمجھ میں نہ آیا۔ استاذ محترم کی تقریر کرتے کرتے، یعنی استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تقریر کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی سبق ہی نہیں سمجھ پائے تھے، اسی میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ استاذ محترم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمانے لگے، اے احمد یار خان، کیا پریشانی ہے؟ رات میں مطالعہ نہیں کیا تھا، پھر بھی سبق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پھر شفیق مہربان استاذ نے درجے میں باوضو بیٹھنے کی ترغیب دلائی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کشف اور بصیرت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیرت زدہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے استاذ محترم کی ترغیب پر لبیک کہتے ہوئے درجے میں باوضو بیٹھنے کی نیت بنا لی اور رات کا واقعہ جو تھا نا وہ واقعہ سنایا کہ طلباء کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے میں رات میں مطالعہ نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے سبق سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی آپ کے استاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت ہدایت جاری کر دی کہ احمد یار خان کے لیے فوراً ایک الگ کمرے کا انتظام کیا جائے، اس میں رہائش کا اہتمام کیا جائے۔ اس نئے انتظام سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ مزید لطف یہ ہوا کہ اس کمرے میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی عزیز احمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محنتی اور سمجھدار طالب علم کی رفاقت بھی میسر آئی۔ اے میرے پیارے طلبہ اکرام، اگر مجھے دیکھنے والے میں سے کوئی طالب علم ہے نا، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے
کہ ہم اپنا جو آنے والا سبق ہے نا وہ پہلے سے پڑھ کر جائیں. یہ نہ سوچیں کہ وہ استاد صاحب پڑھائیں گے سمجھائیں گے وہ سمجھا دیں گے. نہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن پہلے سبق پڑھیں، پھر استاد صاحب کی تقریر سنیں اور پھر اس کے بعد اس کی دہرائی کریں. اس طرح سبق مضبوط ہوتا ہے. اور اساتذہ کے لیے بھی کیا پیارا مدنی پھول ہے، کیا پیارا انداز ہے کہ اگر طالب علم کسی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، پڑھ نہیں پا رہا، تو وہ تکلیف دور کرنا استاذ کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم ان اساتذہ کا اور مفتی صاحب کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. میرے پیارے ناظرین اکرام، طلباء کو کیسا ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طالب علمی کے دور میں بڑی محنت سے بھائی پڑھائی کری تھی، بہت جافشانی کی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا نا تو طلباء کھانا کھانے کے لیے دوڑتے، اچھا اور عمدہ کھانا حاصل کر لیتے، ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے اور اس کی کوششیں کیا کرتے تھے، جلدی قطاروں میں لگ جاتے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی کا انداز کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی سب سے آخر میں آتے اور بچا کچا جو بھی میسر آ جاتا کھا لیتے. اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے. اکثر اوقات تو روکھی سوکھی روٹی ہی حصے میں آیا کرتی، جسے دیکھ کر مدرسے کا بوڑھا باورچی کہنے لگتا، اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے کہ میں نے جن طلباء کو کھانے پر جھپٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، انہیں اپنا وقت ضائع کرتے دیکھا ہے. وہ کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں پاتے، چونکہ ظاہر جھپٹ رہے تو وہ کیا پا پائیں گے؟ چونکہ تم سب سے جدا ہو، سب سے الگ ہو، اس لیے ایک دن علم کے آفتاب بن کر چمکو گے. کیا بات ہے! یعنی اس سے ایک اندازہ ہمیں یہ ہوتا ہے، ایک سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، زمانے طالب علمی ہے نا، تو کھانے پیچھے کے لیے لڑائیاں نہ لڑیں، کھانے پینے کے لیے سبقت نہ لے جائیں، بلکہ صبر اور ہمت کے ساتھ کام لیں. اللہ کا شکر ادا کریں، جو مل جائے کھا لیں. دوسرا ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر مدرسے میں جو ہے وہ کام کرنے والا اسٹاف ہے، باورچی بھی ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طلباء سے محبت کرے، ان کو حوصلہ دے. ذرا دیکھیں تو یہ باورچی ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایک دن علم کا مہتاب بن کر، آفتاب بن کر چمکو گے. یعنی علم کا جو ہے وہ سورج بن کر ابھرو گے، چمکو گے. سبحان اللہ. اے پیارے ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریس بھی فرمائی، اور کیا خوب تدریس فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استاذ محترم حضرت علامہ صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دستار فضیلت باندھنے کے ساتھ جامعہ نعیمیہ میں تدریس کے فرائض سونپ دیے. یعنی گویا کہ آپ نے درس نظامی ادھر مکمل کیا اور ادھر آپ کے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تدریس کی ذمہ داری سونپ دی. جی ہاں، تدریس کے فرائض آپ کو سونپ دیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک کامیاب مدرس ثابت کر دیا. ساتھ ساتھ جامعہ نعیمیہ میں فتویٰ نویسی کی خدمات بھی سر انجام دینے لگے، فتاویٰ بھی لکھنے لگے. پھر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر مدرسہ مسکینیہ دھوراجی کاٹھیاوار ہند تشریف لے گئے، جہاں 9 سال تک مسلسل تدریس فرمائی. جب مدرسہ مسکینیہ گردش لیل و نہار کا شکار ہو گیا، یعنی مالی مشکلات سے دوچار ہو گیا، مالی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نعیمیہ لوٹ آئے. پھر 1 سال بعد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر علم و عمل کا یہ دریا کچھ عرصہ کچھوچا شریف اور پھر بگھی شریف میں بہتا رہا. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع گجرات پنجاب پاکستان تشریف لے آئے اور زندگی کے تمام ایام، تمام زندگی یہیں گزار دی. 12-13 برس دارالعلوم خدام الصوفیہ گجرات اور 10 برس انجمن خدام الرسول میں فرائض تدریس انجام دیے، تدریس فرمائی. وصال سے 6 برس قبل جامعہ غوثیہ نعیمیہ میں تصنیف و افتاء اور تدریس کا کام سنبھالا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم المیراث پر جو کتاب لکھی تھی نا، اس کتاب کے علاوہ ساری کی ساری تصانیف گجرات شہر ہی میں تصنیف فرمائیں. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات کیسی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصانیف کیا کی. میں آپ کو عرض کروں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان لکھی، تفسیر نعیمی لکھی، مرآت المناجح
شرح مشکات المصابیح لکھی، جاء الحق لکھی، جو عوام و خواص میں بہت مشہور ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا سے بھی شائع ہونے والی اکثر کتاب اور رسائل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب بالخصوص مرآۃ المناجی سے خوب استفادہ کیا جاتا ہے، خوب فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بڑے پابند تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اذان سننے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت اذان ہوتی تو پورے گھر میں سناٹا چھا جایا کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی اصل خوشی اور رونق نماز ہے، لہٰذا نماز کے اوقات میں مسلمانوں کے گھروں میں عید کی طرح چہل پہل اور رونق ہونی چاہیے۔ ہر کوئی نماز کی تیاری میں نظر آنا چاہیے، بالخصوص فجر اور عشاء میں ہر گھر کے کمرے میں روشنی ہونی چاہیے۔ شادی اور بیاہ اور مختلف تہواروں میں تو فجار بھی خوشیاں مناتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ بے دین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں پر بھی شادی بیاہ میں خوشیاں ہوتی ہیں، چہل پہل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں کچھ فرق نظر آنا چاہیے نا، وہ کیا؟ نمازوں کے وقت میں چہل پہل ہو، اذان ہوتے ہی گھر میں ایک یوں کہہ لیں سناٹا چھا جائے، سب نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نماز کے بھی بہت عاشق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کے گویا عاشق تھے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسلسل 40-50 سال تک دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کبھی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یعنی میں جماعت کی بات نہیں کر رہا بلکہ پہلی تکبیر فوت نہیں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش امام صاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی وجہ سے نماز باجماعت میں آدھے منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو۔ ہر ایک کو نماز کی فکر ہونی چاہیے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مفتی صاحب کی اتنے سال تک جناب پہلی تکبیر فوت نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے امام صاحب رعایت کر دیتے ہوں، امام صاحب سوچتے ہوں مفتی صاحب آئیں گے تب نماز پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں تھا، مفتی صاحب نے خود امام کو بولا تھا کہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ آ رہی ہو، آپ نے جماعت کے وقت میں آدھے منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرنی، جماعت کا وقت ہوا فوراً تکبیر باندھ لینی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مخصوص جدول تھا۔ میرے پیارے ناظرین اکرام، جو بڑی کامیاب شخصیات گزری ہیں نا، ان کے جدول ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹائم ٹو ٹائم کام کرنے والے تھے، یہ وقت کے پابند تھے، یہ وقت کے قدردان تھے، یہ منٹوں کے اعتبار سے اپنا جدول بنایا کرتے تھے۔ کاش ان کے جدول کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کاموں کو لکھیں، ان کے آگے ان کی منٹس لکھیں کہ یہ کام اتنے منٹ میں کر لوں گا میں، ٹائمنگ لکھیں کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جدول کیا تھا؟ روزانہ بعد نماز فجر 30 منٹ درس قرآن دیتے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے، اور 15 منٹ درس حدیث دیا کرتے۔ اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد ناشتہ فرماتے، پھر تدریس کے ذریعے طلباء اکرام میں علم و حکمت کا نور منتقل کرتے، نور پھیلاتے۔ تدریس سے فراغت کے بعد 2 گھنٹے تصنیف فرماتے، کتابیں لکھتے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا تناول فرماتے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ آرام فرمایا کرتے، بعد نماز ظہر 1 پارہ تلاوت قرآن کیا کرتے، پھر تحریر و تصنیف اور ملک بھر سے آئے ہوئے سوالات اور خطوط کے جوابات دیتے۔ پورے ملک سے آپ سے شرعی سوالات پوچھے جاتے، آپ ان کے جوابات تحریر کیا کرتے۔ بعد نماز عصر یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد چہل قدمی فرماتے، کچھ دیر ٹہلنے کے لیے جاتے۔ حضرت سیدنا کرم الہی المعروف کانوا والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جو ہے آپ حاضری دیا کرتے، عصر بعد جاتے ہوئے زبان پر درود تاج جاری رہتا۔ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات شریف کا ورد زبان پر جاری رہتا۔ عین اذان مغرب کے وقت مسجد میں سیدھا قدم رکھتے، نماز مغرب ادا فرمانے کے بعد کھانا تناول فرما لیا کرتے، نماز عشاء تک مطالعہ کرتے، عشاء کی نماز با جماعت ادا فرماتے، سنتیں اور نفل گھر پر ادا کرتے، 11 منٹ تک طلباء سے فقہی مسائل پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے لیے تشریف لے آتے اور آرام فرماتے، پھر بعد میں جلد بیدار ہو کر اول وقت میں جو ہے وہ یہ کہہ لیں بیدار ہوتے، رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ عرصہ دراز تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہو۔ خاموشی سے اذان سننے کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے کہ اذان کے وقت گھر میں سناٹا چھا جاتا۔
نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جانا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات میں تھا۔ کاش ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول ہو کہ جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ کر ہم اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ جب گھر کا اہم فرد مسجد جائے، نماز کے لیے جائے، تو گھر کے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کر جائے۔ جو بچہ ہے وہ مسجد جائے، بچیاں گھر میں نماز پڑھیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا بڑا جو کام کیا نا، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا۔ جی، کس کا ہاتھ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچوں کی امی، آپ کی اہلیہ محترمہ، یہ بہت عبادت گزار اور بہت ساتھ دینے والی تھی۔ یوں سمجھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اہلیہ تھی نا، یہ نیک سیرت تھی، نیک طبیعت تھی، اور ان کا نیک سیرت ہونا یہ عطیہ خداوندی تھا۔ اے میرے پیارے ناظرین اکرام، بچوں کی والدہ کا نیک سیرت ہونا اور نیک طبیعت ہونا یہ عطیہ خداوندی ہے۔ جس کی بچوں کی امی نیک نکل جائے نا، یہ اللہ کا اس پر احسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے تقویٰ کے بعد سب سے بہترین چیز جو ہے نا، وہ اس کی بیوی ہے۔ چنانچہ ہم بے کسوں کے آقا شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، مال میں خیانت نہ کرے۔ اسی طرح حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھریلو زندگی، بچوں کی والدہ محترمہ نے کس طرح اپنے صبر اور برداشت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے ایک بے مثال زندگی بنا دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یعنی آپ کی اہلیہ کا جو ہے وہ تعلق شیخو پورہ ضلع بدایوں سے تھا، اور آپ ایک مالدار کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ 1919 عیسوی میں عقد زوجیت کا شرف پایا، آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رفاقت میں ایک لمبے عرصے تک وطن سے ہزاروں میل دور رہ کر اپنی زندگی کے ایام کمال استقامت کے ساتھ گزارے۔ خوشی اور راحت کے دن بھی دیکھے، غم اور تکلیف کے کٹھن مراحل بھی طے کیے گزارے، مگر نہایت صبر اور شکر کے ساتھ خاموش اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری۔ مشکلات اور گردش ایام کا نہ کبھی باہر والوں سے تذکرہ کیا، نہ کبھی کسی گھر والے سے تذکرہ کیا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑی سی پریشانی ہو محلے والوں میں گاتے پھرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ گھر والوں کو بتایا کہ میرے اوپر کیا پریشانی آئی ہیں، نہ باہر والوں کو بتایا کہ میرے اوپر کیا پریشانی آئی ہیں۔ اللہ ان کے صبر و ہمت کا صدقہ ہمیں عطا کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منصب دینی اور اس کے تقاضوں کا کامل احساس تھا کہ میرے جو شوہر نامدار ہیں یہ کتنے بڑے دینی منصب پر فائز ہیں، یہ کتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا احساس دل کے اندر تھا۔ اسی لیے گھر کے کاموں سے لے کر بچوں کی تربیت تک کے سارے کام احساس ذمہ داری کے ساتھ خود ادا کرتی تھیں۔ گھر بار کی مصروفیات کے باوجود گھر کی ہر چیز انتہائی سلیقے اور قرینے سے سجی ہوئی رہتی، گھر کا ماحول خوشگوار رکھتی، مفتی صاحب کو کبھی ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتی۔ دکھ، تکلیف، رنج، غم کی کوئی بھی لہر اگر اٹھتی تو اس عظیم خاتون کے تحمل مزاجی اور بردباری کی دیوار سے ٹکرا کر پاش ہو جاتی۔ گویا کہ آپ کا صبر ایسا تھا، کتنی ہی بڑی لہر ظلم کی اٹھے، کتنی ہی بڑی لہر پریشانی کی اٹھے، آپ کے صبر سے ٹکرا کر وہ لہر پاش اور چور چور ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ آخری ایام میں صحت گرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے کمزوری بڑھتی چلی گئی، مگر اس کے باوجود گھر کے کام، نماز، روزہ، بچوں کی تعلیم میں فرق نہ آنے دیا۔ صرف گجرات ہی میں سینکڑوں اسلامی بہنوں، مدنی منوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 1949 عیسوی میں ہوا،
جس کا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سخت رنج پہنچا، بہت غم ہوا۔ 1955 عیسوی میں ایک نیک اور بیوہ خاتون سے دوسرا نکاح فرمایا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اور امور خانہ داری میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نیک خاتون نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام اولاد کو اپنی ہی اولاد سمجھا اور انہیں کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شخصیات ہیں یہ، اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اگر اس سے سیکھنے کے لیے یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ اگر آپ کے شوہر نامدار دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، وہ دینی منصب پر فائز ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ذہنی سکون پہنچائیں، ان کو ٹینشن نہ دیں، گھر کے سارے کام خود اپنے کندھے پر رکھیں، خود اس کو بأحسن و خوبی ادا کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دوسری شادی ہوتی ہے، کسی اسلامی بہن کی دوسری شادی ہوتی ہے اور پہلے سے شوہر کے بچے ہیں، ان بچوں کو سوتیلا پن کا احساس نہ ہونے دیں، ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں۔ اللہ کریم ان کی برکت عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے یہ سلسلہ ملاحظہ فرمایا، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ جو سیکھا نیت کر لیجیے کہ اس پر عمل کریں گے، درست دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا سلسلہ دیکھا کریں، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں، FGN چینل عام کریں، اس تحریک میں شامل ہوں اور ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ اپنے ہاتھ لیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے اور خوب نیکیاں کریں، نیکیوں میں زندگی گزاریں۔ اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔